اس میں آپ کو اپنی حکمتیں اور فائدے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے عمر کے مشورے کو چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کے مشورے کو لے لیا۔ یہاں پر اللہ کی وحی آ گئی کہ ٹھیک ہے، اجازت تو تھی، آپ نے مشورہ بھی کیا، اللہ کے حکم سے کیا، لیکن رائے سدید نہیں ہے۔ ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، قیدی ہاتھ آ گئے اس کے بعد انہیں ختم کر دو، مار دو۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ جو کام کر دیا نا تم نے، بڑا خطرناک کام تھا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون۔ آج کی اس محفل اور مجلس کے حوالے سے موضوع آپ سب سماعت فرما چکے ہیں، مشاورت، شورا، اس کی شرعی تعلیمات کیا ہیں اور مشورے کی شریعت میں حیثیت کیا ہے۔ شروع میں سمجھنے کے لیے 3 باتیں اپنے ذہن نشین کر لیجیے۔ اس موضوع میں ایک ہے مشورہ لینے والا اور ایک ہے مشورہ دینے والا۔ ایک ہے مستشار جس سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور ایک ہے مشورہ طلب کرنے والا۔ ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ احکامات ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مشورہ کن امور میں کرنا ہے، وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن میں شریعت نے مشورہ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور وہ کون سی باتیں ہیں جن میں مشورے کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور آخری چیز مشورے کے تعلق سے کہ مشورہ کرنے میں اور جمہوریت میں ایسے ہی فرق ہے جیسے زمزم کے پانی میں اور ایک نالے کے گندے پانی میں۔ یہ 3 باتیں انشاءاللہ آج کی اس محفل میں، جو میرا 35 سے 40 منٹ کا وقت ہے، اس میں آپ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل شخصیت تھے۔ اللہ کی طرف سے وحی بھی آتی تھی، اور اپنے عقل و شعور کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات ہیں، کچھ چیزیں آپ نے بغیر وحی کے بھی ذکر کی ہیں۔ ہاں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بحیثیت امتی کے کہ کون سی بات آپ کی وحی ہے اور کون سی بات آپ کی اجتہاد ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی تعلیم ہے کہ آپ کی بات وحی ہو۔ یہ مائک کا کچھ ہو سکتا ہے، بڑی پریشانی الجھن ہو گئی مجھے۔ سیٹی بجے جا رہی ہے، بالکل بات بار بار ڈسٹرب ہو رہی ہے، ساری بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ صحیح ہے، گفتگو کروں۔
بحیثیت امتی میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت وحی کے کوئی بات کر رہے ہوں، ہم اس میں تفریق نہیں کر سکتے، ہمارے لیے دونوں ہی ماننا لازمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اجتہادات ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ملکہ رکھتے تھے، عقل و شعور کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ اس پر مستداد یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی جو عالم الغیب ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، درگزر بھی کیجیے، معاف بھی کیجیے، اور ان سے مشورہ بھی لیتے رہیے۔ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، ان سے مشورہ بھی لیجیے، اور جب کسی معاملے پہ عزم ہو جائے، رائے ٹھہر جائے، استقرار ہو جائے، بس پھر توکل علی اللہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اپنے کام کو سر انجام دے دیجیے۔ مسند احمد میں حدیث ہے اور قابل قبول حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ما رأیت احدا قط، میں نے اپنی زندگی میں کسی آدمی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور بھی دیکھا ہے، دور جاہلیت، آپ کی رسالت اور نبوت کا دور بھی دیکھا ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد خلفائے اربعہ کی جو ادوار گزرے ہیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے۔ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کان اکثرہم مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو جو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہو۔ تقریباً ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، رائے لیا کرتے تھے، اور رائے لینی چاہیے، مشورہ لینا چاہیے، اس کی شرعی اہمیت ہے۔ اس کے فوائد تو آخر میں ذکر ہوں گے، جو اس کے اصول ہیں مشاورت کے، یہ ہماری زندگی کو بڑا آسان کر دیتی ہے چیز، کیونکہ بعض اوقات امور بڑے تھکا دینے والے ہوتے ہیں، حالات ایسے کٹھن ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیسے فیصلہ لوں۔ اس میں مشورہ کام آتا ہے، اس میں ساتھیوں کی رائے کام آتی ہے، اس میں دوست احباب کی آراء کام آتی ہے، اس میں گھر والوں کے مشورے کام آتے ہیں، اس میں بیوی کا مشورہ کام آتا ہے، اس میں شوہر کا مشورہ کام آتا ہے، اس میں دوستوں کا مشورہ کام آتا ہے، اس میں اہل الحل والعقد کا مشورہ کام آتا ہے، اس میں امنا من الناس، امنا من اہل العلم کا مشورہ کام آتا ہے۔ ہر اعتبار سے مشورہ لینے والا کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں کامل العقل ہوں، مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، یہ تو وہ آدمی تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے جو اپنی رائے لوگوں پر مسلط کیا کرتا تھا۔ میں نے جو سوچ لیا ہے، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے، سب نے ماننا ہے، سب نے اسی کے پیچھے چلنا ہے، میں چودھری ہوں، میں بڑا ہوں۔ اور اس کیفیت کو، انسان کی اس وجودی کیفیت کو جو صحیح احادیث میں تعبیر کیا گیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ثلاث المہلکات، تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اندر سے ہلاک و برباد کر دیتی ہیں، تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے ایمان کو سلب کر لیتی ہیں، تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے عمل صالح کے لیے بڑی مہلک ہوتی ہیں، جس میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اعجاب المرء نفسہ، کہ انسان اپنے آپ پر اترائے، اسے اپنا آپ اچھا لگنے لگے، وہ اپنے وجود کو بھی بہت بہترین سمجھتا ہو، وہ اپنے علم پر بھی ناز کرتا ہو، وہ اپنی آراء پر بھی اتراتا ہو۔ یہ جو اترانا ہے، یہ جو اپنے آپ کو خود پسندی جس کو کہا جاتا ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں مشاورت ہے، مشورہ لینا ہے، مشورے کے حساب سے چلنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں مشورہ لینا ہے اور وہ کون سی چیزیں جس میں مشورہ نہیں لینا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑا تفصیل سے اس مسئلے میں ایک باب قائم کیا ہے کہ مشورہ کس سے لینا ہے، مشورہ کب تک لینا ہے، مشورہ کن امور میں لینا ہے، ایک ہی اپنی تبویب کے اندر اس مسئلے کو حل کر دیا۔ جس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا اٹل فیصلہ ہے، وہاں مشورے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔
اس میں آپ مشورہ بھی نہیں کریں گے اور استخارہ بھی نہیں کریں گے کہ ابھی عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو میں مشورہ کروں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی. آپ کی مسجد ہے, مسجد میں عشاء کی نماز تو ہوگی. ہاں, مشورہ اس کیفیت میں ہوتا ہے, آپ نے سفر پر جانا ہے, آپ کے سفر کے رفقا ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, وہ آپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوں گے, تو یہ مشورہ کر لیجئے کہ نماز ابھی پڑھ کر ہم نکل جائیں, جمع بین الصلاتین کر لیں مغرب کے ساتھ, یا راستے میں آگے جا کر نماز ادا کریں. آپ کی مسجد ہے, نماز تو ہونی ہے, مسجد میں کام کاج ہو رہا ہے, آپ مشورہ یہ کر لیجئے نماز آج تھوڑا سا پیچھے پڑھ لیتے ہیں, عصر کی نماز ہے تھوڑا سا صحن میں ادا کر لیتے ہیں, مغرب اور عشاء کی نماز ہے بجائے اندر کے گھٹن کے جہاں پہ ہوا کی تنگی ہو ہم تھوڑا سا کھلی جگہ پر صحن میں جا کے پڑھ لیتے ہیں. مشورہ ہے. ان چیزوں میں تطبیق میں مشورہ ہوتا ہے, تطبیق کی کیفیت میں مشورہ ہوتا ہے. کرنا تو ہے, شرابی پر اللہ کی تعزیر جو ہے, جو اللہ نے اجازت دی ہے حکمرانوں کو, نافذ تو ہوگی. حدود جو ہے, چور کا ہاتھ کاٹا تو جائے گا, زانی کو اس کی سزا تو دی جائے گی, لیکن اس کی تطبیق کی کیفیت پر گفتگو کی جا سکتی ہے, مشورہ کیا جا سکتا ہے. نکاح اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ثابت ہے, نکاح کرنا ہے. اب رشتے آ جاتے ہیں بچی کے, تو امور خاصہ ہوں امور عامہ ہوں, آپ کے گھریلو معاملات ہوں یا آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں, آپ کا آفس ہے, آپ کا کاروبار ہے, آپ کی دکان ہے, آپ کی فیکٹری ہے, آپ حکومت چلا رہے ہیں, آپ حاکم ہیں. الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, یہ مشورہ لینا صرف حاکم کا کام نہیں ہے, صرف صدر یا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. یہ مشورہ کلکم راع, ہر وہ شخص جس کی کہیں نہ کہیں حیثیت ہے, جس کے کہیں نہ کہیں احکامات کی تنفیذ ہوتی ہے, جس کی کہیں چلتی ہے, اس سے چونکہ اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا تو کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے بھی آج مشورے کر لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور خاصہ ہوں امور عامہ ہوں, جن باتوں میں شرعی تطبیق دینی ہے ان میں, یا دنیاوی معاملات میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ کرنے کی تعلیم. یہ آگے ہم ابھی تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اییم ہے, تنکح لا تنکح الاییم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. جو عورت بیوہ ہے, مطلقہ ہے, دوبارہ اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے, اس سے جب تک اجازت نہ لی جائے, پوچھا نہ جائے, اس کا مشورہ نہ لیا جائے, اس کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اور جو کنواری ہے اس کی بھی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کنواری کیسے کہہ سکتی ہے؟ بڑا با حیا پاک دامن معاشرہ تھا. یہ آج کی سوشل میڈیا کی پلی پلائی نسل تھوڑی تھی جو ماں باپ کو آ کے خود بتائے کہ میں نے کس سے شادی کرنی ہے, یا میں نے شادی کر لی ہے, یا فلاں جگہ سے رشتہ آ رہا ہے اس کو قبول کر لینا, میں فلاں کو پسند کرتی ہوں یا میں فلاں کو پسند کرتا ہوں. یہ وہ نسل نہیں تھی جو اس سوشل میڈیا کی پیداوار تھی اور تربیت ان کی سوشل میڈیا سے ہوئی. صحابہ نے پوچھا باقرہ ہمارے یہاں گفتگو نہیں کرتی, جو کنواری لڑکی ہوتی ہے وہ خود سے نہیں بتاتی, اور اگر کوئی اس سے پوچھے بھی تو اس کے اندر حیا اور شرم اتنی ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے وہ ہاں بھی نہیں کہہ سکتی. آپ نے فرمایا اگر وہ خاموش رہ جائے, اگر اس نے نہیں کرنا ہوگا رشتہ تو منع کر دے گی, اگر کرنا ہوگا تو خاموش رہ جائے گی, اور اس کی خاموشی میں اس کی ہاں ہے. یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ اس بچی سے, اس لڑکی سے جس کی شادی نہیں ہوئی. اس کے معاملات اس کے ولی نے طے کرنے ہیں, ولی کی بھی اجازت کے بغیر, ولی کے معاملات طے کیے بغیر بھی شادی نہیں ہوگی. ولی دیکھے گا نا, مرد ہی جانتا ہے, والد ہی جانتا ہے, بڑا بھائی جانتا ہے کہ جس گھر سے رشتہ آیا ہے اس مرد کی نفسیات کیا ہیں, وہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے, کہاں جاتا ہے, یہ چیز تو وہ چیک کرے گا. باقی زندگی تو بچی نے گزارنی, اس سے مشورہ لو. گھر کے کام کاج ہیں, بہرحال یہ مسئلہ تو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ مشورہ لینا گھر کے امور کے اندر اپنے بیوی بچوں سے کوئی عیب کی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں لیکن مسئلہ اور ہے. ہمارے یہاں اکثر حضرات جو میں نوٹ کرتا ہوں, یہ کوئی میں
ذرائع تفنن یا کوئی لطیفے کے طور پر یا کوئی ہنسی مذاق کے طور پر نہیں بیان کر رہا، لیکن جو چیز میں نے محسوس کی ہے، جس چیز کا ادراک کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر گھروں کے اندر خواتین غالب ہوتی ہیں، مشورہ نہیں ہوتا، ان کا حکم چلتا ہے، کیونکہ خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر مجھ سے پوچھے بغیر کرے گا نہیں، اور جو میں کہہ دوں گی وہ ہوتا مشورہ ہے، لیکن جو میں کہہ دوں گی اس کو کرنا ہے۔ یہ آگے بات آئے گی، جو مشورہ دینے والا ہے اس کی حیثیت کیا ہونی چاہیے۔ میں نے مگر مشورہ دے دیا اور شوہر نے اس کے بغیر کر دیا تو پھر ہم سب اپنے اپنے گھروں کے احوال سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، یہ بات بھی درست نہیں۔ بیوی سے بھی مشورہ کیجئے، اس کو حیثیت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام سلمہ سے مشورہ کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے روک دیا تھا، معاملات طے پا گئے، اس میں بھی کئی مشورے ہوئے صحابہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم نافذ کرنے کا کہا کہ بھائی سر منڈواؤ، جانور ذبح کرو، احرام کھول دو بغیر عمرہ کیے۔ یہ حکم آپ نے زبانی دے دیا۔ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ احرام باندھ لیا، عمرہ کیے بغیر یہ احرام کھول کیسے دیں؟ مدینہ سے چلے، اتنا سفر کر کے آئے بغیر عمرے کے۔ آپ میں سے حضرات آج کل عمرے پہ جاتے ہیں تو آج کل پابندی ہے نا کہ بغیر احرام کے آپ مطاف میں نہیں جا سکتے، تو لوگ جو گئے ہوں گے اس سیزن میں وہ سب جانتے ہیں کہ کتنی دفعہ وہ چادریں پہن کے صرف طواف کرنے کے لیے مطاف میں گئے۔ بھائی اتنی دور سے آئے ہیں، لاکھوں خرچ کر کے آئے ہیں، تو جا کر کیوں نہ طواف کریں، کیوں اوپر طواف کریں، کیوں بغیر طواف کے رہ جائیں؟ ایک نہیں، 2 3 4 عمرے کر کے آئے، جب پیسہ خرچ کیا۔ وہ اتنا دور سے سفر کر کے آئے بغیر عمرہ کیے احرام کیسے کھولتے ہیں؟ صرف میں وضاحت اس لیے دے رہا ہوں، تھوڑا سا ان حالات میں اپنے آپ کو ڈھال کے مسئلے کو سمجھیے گا، ورنہ لوگ صحابہ پر تان کر دیتے ہیں کہ ہم تو زیادہ متبع رسول ہیں، ہم تو حکم رسول کو فوراً تسلیم کرنے والے ہیں، اور صحابہ تھوڑی سی تاخیر کر دیتے تھے، صحابہ تھوڑا سوچ و بچار کر دیتے تھے۔ نہیں کیا صحابہ نے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ مان نہیں رہے۔ سیدہ ام سلمہ یہ وہ خواتین تھیں جو خواتین اسلام تھیں، جن کو اللہ نے چنا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، جن کو اللہ نے اعزاز دینا تھا کہ امہات المومنین ہیں۔ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ سب کو چھوڑیں، آپ جائیں، اپنا سر منڈوائیں، اپنا جانور ذبح کریں، اپنا احرام کھول دیں، باقی آپ کچھ نہ کریں، آپ خود عمل کر لیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، ادھر لائن لگی ہوئی تھی، سب کے سب صحابہ نے کام کیا، سب کے سب نے کیا۔ یہ ہوتی ہے تطبیق میں، تطبیق کی کیفیت میں، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں کیا طریقہ کار اپنایا جائے اچھا اور خوبصورت اور عمدہ، کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے دین پر اچھے طریقے سے عمل ہو سکے۔ مشورہ لینے والے میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین پر میں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، اور دنیاوی امور میں کس طریقے سے مشورہ لینا ہے۔ عام معاملہ ہو، خاص معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، گھر والوں سے مشورہ کیجیے، باہر کا معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ ہے، محلے کا معاملہ ہے، کمیٹی کا معاملہ ہے، BCO معاملات ہیں، ان چیزوں میں ایک چیز کا اب خیال رکھیے کہ مشورہ کرنا کس سے ہے۔ ہمارے یہاں ہر شخص رائے دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر شخص رائے دینے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں ہر آدمی۔ میں کہیں پر مشورہ لینے والا ہوں تو کہیں پر مشورہ دینے والا ہوں، کسی حیثیت میں میں اپنے احکامات کو نافذ کرنے والا ہوں، اور کسی حیثیت میں کسی جگہ پر مجھ پر احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ کہیں پر میں رئیس ہوں، کہیں پر میں مرؤوس ہوں، کہیں پر میں حاکم ہوں، کہیں پر میں محکوم ہوں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کہیں پر مجھے کوئی حیثیت مل گئی ہے تو یہ میری حیثیت دنیا کے، زمین کے، میرے احوال کے ہر شعبے کے اندر ہونی چاہیے، اور مجھے ہر چیز کا خبرہ ہے۔ یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہر قسم کا مشورہ دیتے ہیں، ہر بات میں بولتے ہیں، یہ بعض اوقات کسی کو اگر غلط مشورہ دیں، اہل خبرہ میں سے نہیں ہے، اہل تجربہ میں سے نہیں ہے، اہل العلم والعقل نہیں ہے، تو ان کے اوپر سزا نافذ ہونی چاہیے۔ یہ جو من تطبب، جو شخص زبردستی کا طبیب بنتا ہے نا، ہمارے یہاں بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے کھانسی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، اوروں کو چھوڑ دیں۔ مجھے ایک دفعہ کھانسی تھی، مجھے ایک آدمی آ کے مشورہ دے رہا ہے، علاج بتا رہا ہے، ہر شخص علاج بتاتا ہے، یوں کر لو، یوں کر لو، فلاں چیز کھا لو، یہ چیز کر لو، وہ کر لو۔ اس کو میری طبیعت کا نہیں پتہ، میرے خون کی حدت کا نہیں پتہ،
میری جسمانی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے. یہ معالج ہوتے ہیں جو ہر شخص کو اس کی نبض دیکھ کر، ہر شخص کو ٹیسٹ کر کے، اس کے مزاج، اس کے خون کے مطابق، اس کی جسامت کے مطابق، اس کی عمر کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق دوا متعین کرتے ہیں. اب آپ ہر ایک کو مشورہ دیتے ہیں. وہ آدمی جو مجھے مشورہ دے رہا تھا کھانسی روکنے کے لیے، اس کو میں تقریباً 1 مہینے سے دیکھ رہا تھا کہ خود کھانس رہا تھا، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بتایا ہوا علاج کر لو، 2 دن کے اندر اندر تمہاری کھانسی ختم ہو جائے گی. یہ جو زبردستی کے مشورے ہوتے ہیں نا، خواہ کسی کے معاملے میں کودنا، خواہ کسی کو بتانا، خواہ کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانا، پتہ ہے نہیں، جانتے ہیں نہیں، لا علم ہے، لیکن زبردستی کا گھسنا ہے، صرف اپنے تجربے کو، اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے کہ جی مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ چیز شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. دین اسلام نے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ مشورے دیکھیں تو جہاں جس موقع پر جس سے مشورہ لینا ہوتا تھا اس سے لیتے تھے. ہر موقع پر ہر شخص سے مشورہ نہیں لیتے تھے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ جب ایلا کا مسئلہ ہوا تھا، امہات المؤمنین کے کچھ تقاضے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سنایا، اگر تو بھائی دنیا چاہیے، دنیا کی خوبصورتیاں چاہیے تو دنیا بہت ملے گی، آؤ دنیا لو اور پھر چلی جاؤ. پھر یہ ام المؤمنین کا اعزاز باقی نہیں بچے گا، پھر یہ ازواج النبی کا اعزاز باقی نہیں بچے گا. لیکن اگر اللہ اور اس کا رسول چاہیے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت چاہیے، یہ تقاضے پھر درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے روز بیٹھ کے تقاضے کرو. فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، پھر وہاں بڑا اجر ملے گا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو آیتیں پڑھ کے، بھائی اللہ کا حکم نازل ہوا ہے، ایک چیز اختیار کرنی ہے، یا اللہ اور اس کا رسول ہے، یا دنیا ہے، یا مال و دولت ہے. فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا. حتیٰ تستشیری ابویک، ماں باپ سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ مت کرنا. بخاری کے الفاظ ہے حتیٰ تستعمری، اور مسلم کے الفاظ ہیں حتیٰ تستشیری ابویک. اچھا وہ بھی عمر تو زیادہ نہیں تھی ان کی، لیکن جتنا عرصہ بھی گزارا تو پہلے تو آل ابی بکر میں تھیں، پھر زوج النبی تھیں. لگی کہ اللہ کے نبی آپ کے متعلق مشورہ کیا جائے گا کہ آپ کے ساتھ رہنا ہے یا مال و دولت کو چننا ہے، اس مسئلے میں بھی مشورہ لوں، اور وہ بھی اپنے ماں باپ سے جا کر. مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں. آپ نے لیکن فیصلہ کرنا آپ ماں باپ سے پوچھ لینا. ماں باپ کون تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کون تھے؟ ان سے جا کر پوچھ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مسئلہ درپیش آیا آپ کے گھر کا، سیدہ عائشہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا آپ پریشان رہے. آپ جانتے ہیں سورہ نور کی آیات ہیں، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. واقعہ افک رونما ہوا، خود بھی بڑے پریشان رہے، 1 مہینے کی بڑی تکلیف سہی. اس میں آپ نے مشورہ کس سے کیا؟ علی اور اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ صحابۃ اجمعین، ان دونوں کو بلائے. گھر کے قریبی تھے، محبت تھی، ان سے بڑا گھریلو تعلق تھا. دونوں نے اپنا مشورہ دیا. وہ ایک طویل بحث ہے. سیدنا اسامہ کا ایک اپنا مشورہ تھا اور سیدنا علی کا اس سے مختلف مشورہ تھا. دونوں کے الگ الگ مشورے تھے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آگے چل کے بات آئے گی جب مجھ سے مشورہ لیا جاتا ہے اور میرا مشورہ نافذ نہیں ہوتا تو میں بھڑک جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد تھا، غزوہ بدر تھا، بدر کے قیدی تھے. بدر میں جا کے لڑنا ہے نہیں لڑنا، ان سارے معاملات میں جہاد تو کرنا ہے، اللہ کا حکم نافذ ہوگا، یہاں کرنا ہے وہاں کرنا ہے. بدر میں جو پڑاؤ ڈالنا ہے وہ اس جگہ ڈالنا ہے یا آگے کہیں اور ڈالنا ہے. ابو مسعود بدرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے انہوں نے مشورے دیے کہ ھذا منزل انزلک اللہ فیہ، یہاں یا تو اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا کہا ہے تو بات تو ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے، وحی کے آگے مشورہ نہیں ہوتا. یا آپ کی اپنی کوئی رائے ہے، کوئی جنگی چال ہے. اللہ کے نبی بدر پہلا موقع تھا نا جس میں جنگ کے لیے نکلے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا وحی تو نہیں ہے، بس یہاں آ گئے، یہاں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، صحابی نے فرمایا کہ یہ پھر جگہ درست نہیں ہے. اور بھی صحابہ کے مشورے، یہ ان کا تجربہ تھا. سیدنا
ابو بکر سے اور عمر سے مشورہ لیا غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق. جتنا عمر کی رائے تھی 3 دفعہ رائے دی, اضرب اعناقهم, ختم کر دو, مار دو, پکڑے گئے ختم کرو ان کو. 3 دفعہ انہوں نے مشورہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ذرا سا, کیونکہ آپ کو پسند نہیں آ رہا تھا مشورہ. پھر 4تھی دفعہ میں ابو بکر بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی معاف کر دیں, بدلے میں فدیہ لے لیں. آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا مشورہ لیتے ہوئے, یہ کل تک ہمارے ساتھی ہوتے تھے, جب تک ہم اسلام نہیں لائے تھے ہمارے بھائی تھے, نبوت سے پہلے ہمارے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا, یہ قریش والے سب ہم رشتہ داری ہیں آپس میں, کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کا باپ ہے, کوئی کسی کا چچا ہے. اللہ کے نبی بھی معاف کرنا چاہ رہے تھے, اور اس میں آپ کو اپنی حکمتیں اور فائدے نظر آ رہے ہیں. آپ نے عمر کے مشورے کو چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر کے مشورے کو لے لیا. یہاں پر اللہ کی وحی آ گئی کہ ٹھیک ہے اجازت تو تھی, آپ نے مشورہ بھی کیا, اللہ کے حکم سے کیا, لیکن رائے سدید نہیں ہے. ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض, قیدی ہاتھ آ گئے اس کے بعد انہیں ختم کر دو, مار دو. اور یہ بات یاد رکھو, یہ جو کام کر دیا نا تم نے, بڑا خطرناک کام تھا. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم. جو فدیہ لے کر چھوڑ دیا ہے, اگر اللہ کی تقدیر کے فیصلے پہلے اور نہ ہوتے تو بڑا سخت عذاب آنا تھا. پھر بعد میں فإما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. پھر سورہ محمد میں اللہ کے الگ احکامات ہیں قیدیوں کے متعلق. وہاں پہ اللہ نے حاکم کو مکمل اختیار دیا ہے, چاہو فدیہ لے کے چھوڑ دو, چاہو مار دو, چاہو ان کو قیدی بنا کے رکھو. وہ حکم جو قتل کرنے والا تھا وہ اللہ نے حکم منسوخ کر دیا. وہ اللہ کی شریعت ہے, اللہ کا دین ہے, اور حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام معاملات میں اجتماعیت میں بھی مشورہ کرتے, جس سے مشورہ لینا ہوتا اس سے کرتے, جس کے پاس صلاحیت ہے. یہ وہ دوسرا مرحلہ ہے کہ مشورہ کرنا کس سے ہے, جس کے پاس صلاحیت ہے, جس کے پاس تجربہ ہے, اور جو امین ہے, امانت دار ہے, حاسد نہیں ہے, دل میں بغض نہیں ہے, دل کے اندر اخلاص ہے, مخلص ہے. وہ چند لوگ ہوتے ہیں, صحیح بخاری میں بخاری نے یستشیرون الامناء من العلماء, خاص چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اہل علم نے بعد میں اہل الحل والعقد قرار دیا ہے. ان سے مشورہ لینا ہے. ہر شخص سے مشورہ نہیں ہوتا, ہر شخص کو مشورہ دینا بھی نہیں چاہیے, ہر مسئلے میں دینا بھی نہیں چاہیے. جہاں اس سے مشورہ مانگا جائے وہاں دینا چاہیے, جہاں نہ مانگا جائے وہاں انسان کو بولنے کی ضرورت بھی تھی. اپنی ایک صورت ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا کاروبار ہے, آپ نے کرنا ہے, کوئی نئی چیز آپ کے کاروبار سے تعلق رکھتی ہے, لیکن نیا آئٹم ہے, نئی چیز آ رہی ہے. اب آپ اس کا مشورہ اہل تجربہ سے ہی کریں گے نا, مجھ سے تو آ کر نہیں پوچھیں گے, یا ممبر محراب سے تو آپ شرعی مسئلہ پوچھیں گے, یہ چیز حلال ہے حرام ہے, یہ طریقہ تجارت حلال ہے یا حرام ہے, لیکن اس چیز میں فائدہ ہے یا نقصان ہے, وہ چیز بک جائے گی نہیں بکے گی, اس چیز کو ڈسپلے پہ کس طرح رکھنا ہے, اس چیز کی مارکیٹنگ کس طرح کرنی ہے, اس چیز کو کسٹمر تک آسانی کے ساتھ کس طرح پہنچانا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کس طریقے سے ہوگا, یہ چیز زیادہ سے زیادہ پائیدار کب بنے گی, کوالٹی کب آئے گی, یہ تو وہ بتائے گا جس کے پاس تجربہ ہے. یہ میں تو مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو. لیکن اس میں بھی اہل تجربہ کا آپ اختیار کرتے ہیں نا, جس کو پتہ ہو. ہر چلتے پھرتے سے تو نہیں پوچھتے, ہر آنے جانے والے سے تو نہیں پوچھتے, جو جانتا ہے. لیکن اس میں دوسری چیز کا خیال رکھیے, وہ شخص امانت دار بھی. بعض اوقات وہ آپ کا کاروباری ہوتا ہے, وہ بھی یہی کاروبار کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے دل میں شعور آ جاتا ہے کہ اگر اس کو صحیح مشورہ دے دیا تو یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا. اس لیے مستشار جو ہوتا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے. یہ قاعدہ شرعیہ ہے. مستشار بھی امانت دار, جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ بھی امین ہو, ناصح ہو, خیر خواہ ہو, مشورہ درست دے, اور جتنا آتا ہے جتنا پتہ ہے اتنا دے, تکلف نہ کرے. کسی چیز کا پتہ ہے بڑے اخلاص کے ساتھ بتا دے, نہیں پتہ نہیں جانتا نہ بتائے, خاموش رہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر. سیدہ
فاطمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت ابی قیس، غالباً یہی صحابیہ تھی اگر مجھے ظہور نہیں ہو رہا، روایت تو تقریباً تمام کتب حدیث میں اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ دو لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے. یہ ایک جیسے خاندان کے بڑے سے، تجربے والے سے انسان مشورہ کرتا ہے. ایک معاویہ ہے کہ ابو جہم ہے رضی اللہ عنہما، کس سے نکاح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا بھائی دونوں سے نہیں کرو، تمہارے ساتھ دونوں فٹ نہیں آئیں گے. اس کا معنی نہیں ہے کہ معاویہ سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی شادی نہیں کر سکتی عورت، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. ابو جہم سے بھی کوئی عورت شادی نہیں کرے گی. ان کی شادیاں ہوئیں لیکن تمہارے ساتھ جوڑ نہیں بن پائے گا. میں ان کو بھی جانتا ہوں، تمہیں بھی جانتا ہوں، ان کے مزاج سے بھی واقف ہوں، تمہاری طبیعت سے بھی واقف ہوں. ان دونوں کو چھوڑو، اسامہ بن زید سے شادی کرو. آپ ایک طرح سے والد کی حیثیت میں تھے، خاندان کے بڑے، قبیلے کے بڑے، چودھری کی حیثیت میں تھے. مشورہ ہوا، آپ نے مشورہ دے دیا. اور یہی بات سیدہ عائشہ سے جب آپ نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق کہ اللہ نے حکم نازل فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنا، کیونکہ وہاں قضیہ خود کا تھا، وہاں تو معاملہ خود کا تھا. چاہتے تو حکم دے سکتے تھے بحیثیت شوہر بھی، بحیثیت نبی بھی، لیکن یہ معاملات ایسے ہی سلجھتے ہیں، ایسے ہی چلتے ہیں، ایسے ہی برکت آتی. تو مشورہ دینے والا امانت داری کے ساتھ مشورہ دے. اگر مشورہ قبول نہ ہو، اگر مشورہ قبول نہیں ہوا، کوئی غبار نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم نے کہا تھا، ہماری تو مانی نہیں گئی، ہم سے تو مشورہ لیا تھا، ہماری تو سنی نہیں گئی، ہماری تو کوئی خاندان میں حیثیت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، ہماری تو کمیٹی میں کوئی مانتا ہی نہیں ہے، مجھے تو خواہ مخواہ کمیٹی میں رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں نے کتنی مثالیں ذکر کی. عمر کے مشورے کو چھوڑ دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اکثر حدیث میں آتا ہے جہاں ابو بکر اور عمر کے مشورے اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے نبی ان کے مشورے کو لے لیا کرتے. جہاں اکٹھے ہو گئے نا تو وہاں تو برکت ہی برکت. لیکن جہاں اختلاف ہو تو ایک کو لیا جائے گا، ایک کو چھوڑا جائے گا. آپ نے اسامہ بن زید کے مشورے کو لیا، سیدنا علی کے مشورے کو چھوڑ دیا رضی اللہ عنہ صحابتی اجمعین. لیکن ان کے جب مشورے چھوڑے گئے، یہ آپے سے باہر نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے. یہ نہیں کہا کہ آئندہ میں کوئی مشورہ نہیں دوں گا، آئندہ میں آپ کی محفل میں نہیں بیٹھوں گا. یہ کام تو منافقین کا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں مشورہ کیا کہ بقا کریں یا نکل کر لڑیں، رک جائیں یا خروج کریں، مدینہ سے باہر جا کے لڑنا ہے ان سے، مشرکین سے، یا ٹھہر لڑنا تو ہے، لیکن تطبیق میں، کیفیت میں مشورہ کیا. اکثریت کا مشورہ تھا اللہ کے نبی نکل کر لڑیے. ان میں وہ صحابہ تھے جو خاص طور پر بدر سے رہ گئے تھے، ان کا تو جوش اور جذبہ، خون جوش میں تھا، بس نکلیے لڑیے جا کے، جو بھی ہوگا بس کسی طرح شہادت مل جائے، بس وہ جو ہم سے فضیلت رہ گئی تھی وہ حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی مشورہ ہو گیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، طے ہو گیا، عزم ہو گیا. اکثریت کا تھا، ایک طرف ایک رائے یہ بھی تھی کہ رک جائیں. اللہ کے نبی نے جنگی لباس پہن لیا. پھر ایک ذرا سا شور اٹھا جو اقلیت میں تھے کہ نہیں جی نہ جائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب نبی جنگی لباس پہن لیتا ہے پھر اللہ کا حکم آئے بغیر وہ لباس اترتا نہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب عزم ہو گیا، اب توکل علی اللہ ہوگا، اب تو نکلنا ہے. نکل گئے. وہ لوگ جن کا مشورہ تھا بقا کا، جن میں اکثریت منافقین کی تھی، عبداللہ ابن سبا نے وہاں اپنا خصوصی کردار پیش کیا، واپس آ گیا، نہیں گیا لڑنے. 1000 نکلے تھے، 300 واپس آئے، 700 کے قریب میدان میں پہنچے تھے. یہ جو 300 واپس آئے تھے ان میں عبداللہ ابن ابی کے اکثر چیلے تھے، باقی کچھ اور بھی ہوں گے. ہم کسی پر حکم کلی تو نہیں لگا سکتے، لیکن ہمارا واپس آنے کا، ساتھ نہ دینے کا، اس مقام پہ ساتھ نہ کھڑا ہونے کا وجہ کیا تھی، دلیل کیا تھی کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم کیوں جائیں لڑنے، ہم کیوں ساتھ دیں. سیدنا عمر نے یہ نہیں کہا تھا اللہ کے نبی نے میرا مشورہ نہیں مانا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا. آپ کے سامنے ایک عمر کا کردار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک عبداللہ ابن ابی کا کردار ہے.